بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 3 مئی 2021 عیسوی اور آج اردو مضمون جماعت پنجم کی کتاب سے ایک موضوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ موضوع کا نام ہے انصاف۔ تو پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب اپنے سامنے رکھیں اور سبق کو ساتھ ساتھ میں پڑھنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ سبق میں چند الفاظ کتاب کے اوپر حاشیے میں دیے ہوئے ہیں، ان کو پڑھیں گے ہم اور ساتھ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ریاکاری، نخوت، تکبر، ذلت، باز پرس۔ پیارے بچوں، ریاکاری یعنی مکاری، فریب، اس کو ریاکاری کہتے ہیں۔ نخوت یعنی گھمنڈ، غرور۔ تکبر یعنی غرور، گھمنڈ۔ ذلت ہوگی رسوائی۔ باز پرس یعنی جواب دہی، باز پرس یعنی جواب دہی۔ تو آج کے عنوان کا نام ہے انصاف۔ 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین جہالت کے اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف عیاشی اور بے حیائی کا دورہ تھا۔ پیارے بچوں، آج سے کوئی 1400 سال پہلے ملک عرب کی جو سرزمین تھی وہ جہالت سے اور جہالت کے اندھیرے سے ڈوبی ہوئی تھی۔ یعنی وہاں پر جو لوگ تھے وہ جاہل تھے، ان کے پاس نہ دین تھا نہ اسلام تھا، اور وہ اچھے برے کی پہچان نہیں کر سکتے تھے۔ اور وہاں کے جو لوگ تھے وہ عیش پرست تھے، بے حیا لوگ تھے۔ تو اکثر لوگ ان پڑھ اور جاہل تھے، ذرا سی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ پڑتے تھے۔ انتقام کا جذبہ عام تھا، اکثر جھگڑے نسل در نسل چلتے رہتے۔ تو پیارے بچوں، اس وقت اس دور میں وہاں کے جو لوگ تھے وہ بالکل ان پڑھ تھے، جاہل تھے، معمولی سی بات پر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنے لگتے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں کرنے لگتے تھے۔ تو اگر کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا تھا اور یہ جھگڑا نسل در نسل چلتا رہتا تھا، اور ان لوگوں میں بدلہ لینے کا، انتقام لینے کا جذبہ بہت تھا، تو یہ اسی لیے یہ جھگڑے جو تھے یہ نسل در نسل چلتے رہتے تھے۔ جھوٹ، فریب اور ریاکاری عام تھی، لڑکیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ امیر لوگ نخوت اور تکبر میں گرفتار تھے۔ ان لوگوں میں بہت ہی بڑی کمی تھی کہ یہ لوگ جو تھے ان میں جھوٹ تھا، فریب تھا، اور فریب، مکاری جیسے جاہلیت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہ لوگ ایسے جاہل تھے، ایسے ان پڑھ تھے، جب ان کے گھروں میں لڑکیاں پیدا ہوتی تھی تو ان کو زندہ درگور کرتے تھے۔ تو اس وقت کے جو امیر لوگ تھے وہ نخوت اور تکبر میں گرفتار تھے۔
اس وقت کے جو لوگ تھے نا وہ اس وقت گھمنڈ غرور میں گرفتار ہوئے تھے۔ اس دور میں ان کے لیے نہ کوئی قانون تھا اور نہ ان سے کسی طرح کی باز پرس ہوتی تھی۔ جو جی میں آتا تھا کرتے تھے۔ غریبوں کو ہر طرح کی ذلت اٹھانا پڑتی تھی اور ان پر طرح طرح کے ظلم روا رکھے جاتے تھے۔ یعنی اس دور میں ان امیر لوگوں کے لیے کوئی قانون نہیں تھا، کوئی ضابطہ نہیں تھا، اور ان لوگوں سے کوئی بھی باز پرس نہیں ہوتی تھی، کیونکہ قانون نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو جواب طلبی نہیں ہوتی تھی۔ ان لوگوں کے دل میں جو بھی آتا تھا کر لیتے تھے، غریب لوگوں پر ظلم کرتے تھے، ان کو رسوا کرتے تھے، ان لوگوں پر جو جی میں آتا تھا وہ ظلم روا رکھتے تھے۔ عرب کی یہ حالت جب انتہا کو پہنچی تو خدا کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا تاکہ غریب، نادار اور بے کس لوگ عزت کی زندگی بسر کر سکیں۔ تو جب عرب کی یہ حالت اتنی انتہا کو پہنچی، ان لوگوں کی نقل و حرکت، ان لوگوں کے کام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھ کر اللہ کی ذات، اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر اس دھرتی پر بھیجا تاکہ غریب مفلس جو لوگ ہیں یہ بھی اپنی زندگی عزت کے ساتھ بسر کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ اللہ اور اللہ کے قانون کی نظر میں گورا اور کالا، اجمی اور عربی، امیر اور غریب سب یکساں ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں آئے، عرب کی سرزمین پر وارد ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ اللہ کی نظر میں گورا اور کالا، اجمی اور عربی، امیر اور غریب سب یکساں ہیں، کہ سب لوگ جو ہیں یہ برابر ہیں۔ تو نہ کوئی چھوٹا ہو سکتا ہے، نہ کوئی بڑا ہو سکتا ہے۔ کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، البتہ اپنے عمل سے انسان چھوٹا بڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ تعلیم دی اور یہ سمجھایا کہ اپنے عمل سے، اچھے اعمال کی وجہ سے انسان بڑا چھوٹا ہو سکتا ہے، بغیر اس کے سب لوگ جو ہیں یہ برابر ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور انصاف کا یکساں قانون رائج کر کے انسانوں کے درمیان اونچ نیچ کے فرق کو یکسر ختم کر دیا۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف، عدل کے ایسے قانون رائج کیے کہ انسانوں کے درمیان، اس وقت کے جو انسان تھے ان کے درمیان جو بڑا چھوٹا، اونچ نیچ کے جو فرق تھے وہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے آپ کو یہ جو آج کا سبق ہے، یہ ایک پیراگراف ہم نے پڑھا تو یہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ آپ گھر پر اس کتاب کو کھول کر اپنے سامنے رکھ کے پڑھیں، سمجھیں اور پھر اس کو اپنی کاپی پر لکھنے کی کوشش کریں اس سبق کو۔ تو اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔